اب بہت ساری چیزیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی سمجھیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم تاریخ کے کس حصے میں رہ رہے ہیں۔ اگر میں یہ لیکچر 50 سال پہلے دے رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ جو میری یہ بات ہے تھوڑی سی مختلف ہوتی، کیونکہ اس وقت کی چیزیں اور تھیں۔ اور اب جبکہ میں یہ نہیں کہ میں آپ کو ایک سوشل انالیسس دوں گا کہ ہم مسلمان ابھی کہاں پر ہیں، لیکن میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم واقعی اس وقت میں رہ رہے ہیں جہاں بہت ساری مختلف کوششیں ہیں، ڈیفرنٹ تحریکات ہیں، ڈیفرنٹ لیبلز ہیں، اور اس سب کے اندر جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں بہت سارے فلیورز ہیں، بہت ساری ویریشنز ہیں اسلام میں۔ اگر میں آپ کو اپنی ایک پرسنل اگزامپل دوں، میری جو آپ کہہ لیں کہ ایڈلٹ لائف ہے، جوانی کہہ لیں، وہ نیو یارک سٹی میں گزری ہے، اور آپ یقین کریں میں تقریباً 5 سال پہلے ہی وہاں سے شفٹ ہوا ہوں۔ جب میں اسلام کو سنجیدگی سے لے رہا تھا تو میں نیو یارک میں تھا، اور وہاں پر آپ جس مسجد جائیں تو ہر مسجد میں آپ کو ایک ڈفرینٹ ورژن ملتا تھا اسلام کا، بالکل ہی مختلف دوسروں سے۔ آپ کو بہت ساری مختلف آرام ملتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا جو گروپ ہے اس کا کیا ہے اور اس کا کیا ہے، اور میں جو ہے وہ مین اسٹریم یعنی جو سنی فرقہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو سنی اسلام ہے اس کے اندر بہت ساری آپ کو ورائٹی ملتی ہے، اور ایز اے نوجوان اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ پر۔ جب آپ ایک کے پاس جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک ہیں، اور جیسے ہی آپ کو کسی دوسرے کی بات پتہ لگتی ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ لوگ زیادہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس ہوتا ہے، کم از کم جو مجھے محسوس ہوا، جو مجھے ہوا۔ اور اس کے آخر میں نا ایک چیز میرے لیے بالکل واضح ہو گئی، بالکل کلیئر ہو گئی، وہ یہ کہ اسلام اور اسلام کے لیے کوشش کرنا نا وہ کوئی ایک بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایک گروپ جو ہے وہ اون کرے گا اسلام، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ وقت ختم ہو گیا، اور یہ وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام ایک تھا، ایک ہی لوگ تھے، سب کی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ تھی ہر ایشو کے اوپر، اور وہی ریپرزینٹ کرتے تھے اسلام کو۔ اگر کہیں پہ اختلاف آتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے تھے، فوراً سے ان کو ان کا جواب مل جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بھی مختلف تفسیریں ہیں اور حدیث کی بھی مختلف تشریح ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت سی ورائٹیز ملتی ہیں آپ کو مسلمانوں میں۔ اب اس کے بعد بھی نا ہم دو رویے اپنا سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، نہ صرف وہ غلط ہیں بلکہ وہ گمراہ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، اور وہ جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ میں نے دیکھا ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، اور نیو یارک میں بھی یہ تھا۔ یہ وہاں تھا کہ ان کے پاس نہ جانا، وہ گمراہ ہیں، ان کو نہ سننا، ان کا اسلام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ دوسروں کے پاس جاؤ تو وہ یہ کہتے تھے، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، آپ ہماری بات کو سنیں۔ اور اس ٹائم مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا میچور ہوتے ہو نا، جتنا آپ کے پاس علم آتا ہے اسلام کے حوالے سے، تو آپ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ وہی بات ہے جو اسلام کے لیے کوششیں کرنا ہے نا، وہ کوئی ایک گروپ اکیلا نہیں کر سکتا، یا ایک معاشرہ، یا کوئی ایک آدمی، یا کوئی ایک اسکول آف تھاٹ۔ ایسا نہیں ہونے والا اب، اور نہ ہی یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے۔ اور الحمدللہ ریسنٹلی آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرا حج پہ جانے کا ایکسپیرینس ہوا، تو وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے اسلام میں، کتنے مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، مسلمان ملتے ہیں آپ کو۔ یہ چیز آپ کو حج پہ جا کے اصل میں ریلائز ہوتی ہے۔